ایک بچی نے کویسچن کیا تھا کہ میں اپنی خاندان میں پہلی حافظہ ہوں تو مجھے کچھ رہنمائی درکار تھی اور رہنمائی کوئی دینے والا نہیں تھا۔ میں نے اسکول جوائن کر لیا تو میرا قرآن کمزور ہو گیا، تو میں نے پھر یہ کہا کہ شادی کے بعد کسی نے مجھے کہا کہ شادی کے بعد تم قرآن پورا بھول جاؤ گی، تو میں نے یہ یوں الفاظ کہے کہ مجھ پر اس وقت تک نکاح حرام ہے جب تک کہ میں اپنے قرآن کو بالکل مضبوط نہ کر لوں۔ اور کہتی ہیں اس کے بعد میں نے کئی دفعہ قرآن دہرایا بھی لیکن ابھی تک پکا نہیں ہوا، اور گھر میں بھی شادی کی بات چل رہی ہے۔ اب میں پریشان ہوں کہ یہ جو میں نے اپنے اوپر نکاح کو حرام کیا تھا اس کا کیا شرعی حکم ہوگا۔ دیکھیں، پہلی بات تو میں نفس مسئلے کا پہلے جواب دے دیتا ہوں۔ یہ یاد رکھیں کہ جب کوئی حلال چیز ہم اپنے اوپر حرام کر لیں، اس طرح الفاظ باقاعدہ کہیں کہ کان سن لیں کہ میں اس چیز کو اپنے اوپر حرام کرتا ہوں، تو وہ چیز حرام نہیں ہوگی، وہ آپ کے لیے حلال اور طیب ہی رہے گی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ جو چیز اللہ تعالیٰ حلال فرمائے ہمارے کہنے سے حرام نہیں ہو جائے گی۔ لیکن یاد رکھیں کہ شرعی لحاظ سے یہ بھی الفاظ قسم کہلاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اب فرض کر لیں کہ کسی نے کہا کہ دودھ پینا مجھ پہ حرام ہے، تو وہ حرام نہیں ہوگا، آپ کے لیے حلال رہے گا، پئیں گے تو کوئی گناہ نہیں، لیکن جب آپ پئیں گے تو ایک قسم ٹوٹ جائے گی گویا کہ، اور آپ کو قسم کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ تو لہٰذا اس بچی سے میری گزارش ہے کہ آپ نکاح کریں تو آپ کی قسم ٹوٹے گی اور پھر آپ قسم کا کفارہ ادا کر دیجیے گا، جو آپ مطلب 10 صدقہ فطر کی مقدار آپ 10 کو 300 سے ملٹیپلائی کریں، جتنی قیمت بنے وہ فقراء کے اندر غریبوں میں تقسیم کر دیں تو آپ کے قسم کا کفارہ ہو جائے گا۔ یہ تو نفس مسئلے کا جواب ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں اکثر آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ اپنے بچوں کو حافظ بنانا چاہیں یا بچیوں کو حافظہ بنانا چاہیں، اور خاص طور پہ میں بچیوں کے سلسلے میں گزارش کرنا چاہوں گا کیونکہ بچی کا کویسچن ہے، تو پہلے اچھی طرح سوچ لیں۔ دیکھیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ہم اپنی نفسانی خواہش کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، معذرت کے ساتھ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، یہ آپ کی اللہ کی رضا کی خواہش بہت ہی کم ہوتی ہے۔ میں نے جو مشاہدہ کیا ہے، زیادہ تر یہ ہوتا ہے ہمارے بچے حافظ بن جائے گی تو ہمارا کمال، ہمیں لوگ واہ واہ کریں گے یا دیگر چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہمیں کسی کی نیت پہ شک بھی نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اس کی مطلب ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ اتنا جوش ہوتا ہے کہ خود کبھی حافظ نہیں بنے۔ حافظ کون حفظ کرے، بڑا مشکل لگتا تھا، لیکن بچوں کو ہم کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہم ماحول نہیں بناتے کہ بچے اس قرآن کی حفاظت بھی کر سکیں گے کہ نہیں۔ اب بچی جیسے جیسے بڑی ہوتی ہے، پھر وہ اسکول، کالج، یونیورسٹی، پھر بعض بچیاں جاب بھی کرتی ہیں، سب قرآن، اس کے علاوہ پھر آپ شادی کر دیں گے، کیسا شوہر ملے گا، کیسا سسرال ملے گا، کوئی پتہ نہیں، بچے ہو جائیں گے، اس کے بیچاری کیسی قرآن حفظ کرے گی۔ ایک آپ نے شوق تو پورا کر لیا لیکن اس کے بعد اس شوق کی تکمیل نہ کر سکے، اس کو نبھا نہ سکے، اور وہ قرآن ذہن سے نکل جاتا ہے۔ اور قرآن اور حدیث دونوں کے مضامین یہی کہتے ہیں کہ جو قرآن پڑھ کر بھول گیا وہ بروز قیامت اندھا اٹھایا جائے گا۔ اگرچہ ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اس کی ایک تعویل بزرگوں نے یہی کی ہے، یہ بھی کی ہے کہ قرآن بھول جانے کا مطلب قرآن پر عمل نہ کرنا، لیکن اس کو اس کے ظاہر پر بھی رکھا گیا ہے کہ اگر کوئی قرآن یاد کرتا ہے اور بھول جاتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ وعید ہوگی۔ تو پھر بچیوں کو حفظ کروانے کا اگر آپ کو واقعی جذبہ ہے، اللہ میں کہتا ہوں اخلاص دے، اور میں پھر دہرا دیتا ہوں کہ ہم کسی کی نیت پہ شک نہیں کر رہے، لیکن اکثر ایسی ہوتا ہے مقابلے بازی کے اندر یا واہ واہ کا ایک جذبہ ہوتا ہے پیچھے، وہ خود اس جذبے پر، نیت پر مطلع نہیں ہو رہے ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب لوگ واہ واہ کر لیتے ہیں اس کے بعد قرآن کی پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ قرآن پڑھوایا، حفظ کروایا، ایک تقریب رکھی، ہماری بچی یا بچہ حافظ ہو گیا، اس کے بعد بھول گئے کہ بچہ قرآن یاد بھی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، نہ گھر میں ایسا ماحول بنایا، نہ کچھ، بچہ قرآن بھول گیا۔ یہ علامات ہیں تھوڑی سی جس سے ایک بدگمانی پیدا ہوتی ہے، اور پھر لوگ خود جب ہم کریدتے ہیں اور نیتیں بتاتے ہیں تو بہرحال وہ بھی ظاہر ہوتا ہے، تو اس میں احتیاط فرمائیں۔ ایک کالر